ڈونلڈ ٹرمپ آج حلف برداری ان کی ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ میں خوب گہما گہمی ہے، وہ امریکہ کے 47ویں صدر بننے جا رہے ہیں اور دوسری مرتبہ وہ خود بھی انڈیویجولی امریکن پریزیڈنٹ بنیں گے۔ ایسے ہی امریکہ میں حکومتوں کی تبدیلیاں پوری دنیا کی خارجہ پالیسیوں کی راہوں کا انتخاب کرتی ہے، کہیں معاشی اور کہیں سیاسی اعتبار سے دنیا کی سپر پاور کا طاقتور ترین طرز حکومت ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ہمارے خطے کی اگر بات کریں تو اس میں بھی نئی امریکی حکومت کو لے کر کافی ہلچل ہے، خاص طور پر پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے تناظر میں ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کو کافی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پرائرٹی میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، کیونکہ جو پہلے 6 ماہ ہیں نومبر میں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے دو ٹوک بتا دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ریاست کے تعلقات ریاست سے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے، لیکن جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں گے اور تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب۔ یوول نوح ہراری نے اپنی کتاب 21 چیلنجز آف 21st سینچری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کو ایک سانحہ قرار دیا تھا۔ اب یہ سانحہ ایک بار پھر سے رونما ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنے نئے دور اقتدار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ٹرمپ کی یہ ٹرمپ کیسی ہوگی؟ دیکھیے، یہ ایک دنیا میں ایک لہر آئی ہے، رائز آف دا رائٹ، اور اس سے امریکہ میں نہیں ہے، ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہے، اس سے پہلے برازیل میں بھی تھی، اب آپ ویسٹرن یورپ میں دیکھیں بہت سارے، جرمنی میں رائز ہے، آسٹریا میں رائز ہے، پولینڈ میں ہے، فرانس میں ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایک فینومینا آیا ہے جو کہ اس میں ایک فیکٹر اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ جو سوشل میڈیا کی رائز ہے، جس نے کافی بری طرح سے مختلف قوموں کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور کوئی بلکہ گھروں میں بھی لوگوں کے اختلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے ایک زمانے میں کوئی نہ کوئی فلٹرز ہوتے تھے، کوئی ایڈیٹوریل کنٹرولز ہوتے تھے، اور لوگ کئی دفعہ ایک ایسی سورس پہ جایا کرتے تھے۔ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، جو بڑے بڑے اخبار ہیں، دیکھتے تھے کون اس کا ایڈیٹر ہے، رپورٹ کس کی ہے، تاکہ ان کا وقت ضائع نہ پڑنے میں۔ اب ایسی کوئی چیز نہیں رہی، اب جس کی جو مرضی کرے، ایک مادر پدر آزاد معاملہ ہو گیا ہے، اور سر دست جو فائدہ ہو رہا ہے، یہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ رائٹ کی رائز ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سمپلیفائی کر دیتے ہیں ایشوز کو۔ مثلا ہندوستان میں جتنے مسئلے مسلمانوں کی وجہ سے ہیں، جرمنی میں جب ہٹلر آیا تو ان کا جتنے مسئلے یہودیوں کی وجہ سے ہیں، اور اب جو رائز رائٹ میں کہتے ہیں جتنے مسئلے ہیں وہ ہیں ریفیوجیز، یہ جو ہمارے پاس باہر سے لوگ آ گئے ہیں، ان کو باہر نکال دو، ان کی وجہ سے ہیں، اسلامو فوبیا ہو گیا ہے۔ تو ایک یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن دیر اٹ از۔ تو اکیلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات نہیں، یہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ اب ان کے آنے سے دیکھتے ہیں ہمیں کہ جو انہوں نے پہلے تھریٹ کی تھی کہ اس کو کوشش لگ رہا ہے کہ انہوں نے امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی ہے، یہ جو اسرائیل کی اور اس کی حماس کی جو سیز فائر ہوئی ہے، اس میں اکیلے پریزیڈنٹ آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن جو ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کی نمائندگی نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ وہاں گئے تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نمائندگی کر رہے تھے، بلکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نمائندگی کافی کرخت انداز میں کی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا تھا اسرائیل منسٹر کو کہ آپ، حالانکہ وہ سبت یعنی کہ ویکینڈ یا اتوار والے دن کام نہیں کرتے، ان کا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، اسی پہ کام ہوگا۔ تو اب انہوں نے ایک قسم کا پریشر ڈالا ہے۔ میں یہ کہہ رہا کہ حالانکہ ٹرمپ اور ان کے جو بہت سے ساتھی ہیں جن کیبنٹ پوسٹ میں ہیں، وہ آؤٹ اینڈ آؤٹ اسرائیل کا سپورٹر ہے، اور پہلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ اقتدار میں۔ قصوری صاحب، آپ نے بتایا کہ جو بات چیت ہوئی اسرائیل اور حماس کی، اس میں صرف بائیڈن انتظامیہ کے لوگ نہیں بلکہ ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ بھی شامل تھے، اور انتخابی مہم میں بھی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد جنگ کو ختم کروائیں گے۔ تو کیا ٹرمپ نے آنے سے پہلے ہی جنگ کو ختم کروا دیا تھا؟ یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے، یا پھر یہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ جنگ ختم ہونی ہی تھی؟ نہیں، کچھ بنا کریڈٹ تو جائے گا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو تو قیمہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جس حساب سے پریزیڈنٹ، ایک فرق ہے، جو پریزیڈنٹ بائیڈن تھے وہ لپ سروس تو کرتے تھے
ہیومن رائٹس کی، ڈیموکریسی، رول آف لا، لیکن جو امپلیمنٹیشن آپ نے دیکھا ہے جس طرح پرخ چڑھا دیے گئے تھے، جینوسائیڈ ہو رہی تھی، اور آئی سی سی نے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے اریسٹ وارنٹس بھی ایشو کر دیے تھے نیتن یاہو کے اور ان کے جو منسٹر تھے، وار منسٹر. تو اس میں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں، لیکن فل سپورٹ تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کی، اور وہ ہتھیار بھی دیے جا رہے تھے جن سے وہ کلنگ بھی ہو رہی تھی. یعنی یا تو ہوتا نا کہ کم از کم برطانیہ نے دکھاوے کے لیے کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو یہ ویپنز نہیں دیں گے جس سے آپ ماس کیجولٹیز امریکہ کرتے ہیں اسرائیل میں، اب اس ادھر پیلسٹائن میں، فلسطین میں. اب یہ کہ انہوں نے تو وہ بھی نہیں پرواہ کی، بس کہتے رہے لپ سروس کے جی آپ روکیں، وہ پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا جو نیتن یاہو تھا. یا یہ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ یہ سیریسلی پریشر بھی نہیں مجھ پر ڈالیں گے، جو کہ نہیں ڈال رہے تھے. لیکن ٹرمپ کا تھا کہ جو بالکل ٹھیک ہے. قصوری صاحب مڈل ایسٹ کی تو بات ہو گئی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں. پاکستان انڈیا ریجن کی بات کریں. یہاں پر انڈیا میں جو ایک کیمپین چلائی گئی تھی، اینٹی ٹرمپ کیمپین، ٹرمپ کے خلاف تھی، کیونکہ انڈینز جو ہیں وہ کیملا ہیرس کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. تو ایک سوچ انڈیا میں ہے کہ شاید ٹرمپ اور مودی کے اب تعلقات ویسے نہیں رہے جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر خارجہ پالیسی کے اعتبار سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ میں نہیں سمجھتا کوئی امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ٹھیک ہے کملا ہیرس کو کافی انڈینز نے سپورٹ کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کی بیگم جو ہے وہ بھی انڈین اوریجن کی ہیں اور جو ریپبلکن ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر کچھ اور ہے، وہ یہ ہے چین کا فیکٹر ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان بڑا کلیئرلی کوشش کرے گا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات اچھے کرے، کیونکہ اس سے خراب تو ہو نہیں سکتے جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں تھے. تو چانسز تو یہ ہیں کہ امپروو ہوں گے، لیکن کیا کتنے امپروو ہو جائیں گے؟ ان کے تو پورے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ان کے سیکریٹری اسٹیٹ بھی پاکستان نہیں آئے. جب وہ تھے یہاں پریزیڈنٹ بائیڈن، ان کی انتظامیہ جو تھی اس کا بالکل مختلف ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے پاکستان میں جب سے افغانستان سے ان کی فوجیں نکلی ہیں، اور ان کو یہ بھی فیلنگ ہے کہ بھئی پاکستان نے جو ہے شروع میں بڑی سپورٹ کی تھی طالبان کی، اور شاید یہ کہ کچھ سیاسی قوتیں پاکستان میں بہت زیادہ پرو یہ تھیں جو طالبان ہیں، اور انہوں نے خوشی بھی منائی تھی جب امریکن فورسز جو ہیں جب وہ وہاں سے نکلنا پڑا تھا. تو اس لیے یہ پاکستان کو اصل میں اگر کچھ ہوگا تو سیکیورٹی میں، اور ہو سکتا ہے کوئی کوآپریشن ہو جائے اگر امریکہ کو واقعی یہ خطرہ ہو کہ جی یہ جو وہاں یہ اسلامک اسٹیٹ کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں اور وہ امریکن ہوم لینڈ پہ حملہ کر سکتے ہیں، پھر تو پوزیشن اور ہے. تو کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کیونکہ ان کا کلیدی جو یا اس علاقے میں ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ہندوستان سے ہو گئی، کیونکہ ہندوستان کھلا کہہ رہا ہے کہ ہاں انڈیا چین کو کنٹین کرنا چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس نے اپنے ایکشن حالانکہ کوشش کی ہے تھوڑا بہت دوغلے پن کی، اب بھی کچھ امپرومنٹ بھی کر رہا ہے چائنا کی ریلیشن شپ جو ہے ہندوستان کے ساتھ، لیکن ان انڈیا کو سوٹ کرتی ہے. ہمارا تو سوال ہی پیدا نہیں، نہ ہماری پبلک اوپینین اس کو برداشت کرے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن قصوری صاحب اگر کہ ماضی کے دور سے اس دور کو دیکھیں تو ایک بڑی تبدیلی یہ بھی ہے کہ اس بار ٹرمپ کے کیبنٹ میں ایلون مسک جیسی پرسنالٹی شامل ہے، اور ایلون مسک اقتدار میں آنے سے پہلے ہی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ٹرمپ کی اس میں آپ نیو ورلڈ آرڈر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایلون مسک کو دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر کہا جاتا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کس طرح کا بنایا جائے گا؟ کیا بنے گا اب اس کا؟ دیکھیے ابھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اتنا آسان نہیں. دنیا اب یونی پولر نہیں رہی، ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے،
اور یہ اس کا امریکہ میں بھی احساس ہے. چائنا کی اتنی ریپڈ رائز ہوئی ہے اور جس طرح روس نے ڈیفائی کیا ہے ویسٹرن ایفرٹس کو, کیونکہ ویسٹرن ایفرٹس ایک تو یہ تھا کہ جب وارسا پیکٹ ختم ہوا ہے تو روس میں خیال تھا کہ نیٹو جو ہے شاید وہ بھی نہیں رہے گا, اور سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ ہو رہی تھی ایفرٹس اس وقت کی رشین لیڈرشپ کہ وہ ویسٹ کا حصہ بن جائے, یورپ کے قریب ہو جائے. لیکن نہ یہ کہ نیٹو قائم و دائم رہا, بلکہ پوری کوشش کی گئی کہ جو سابق ایسی ٹیریٹریز تھیں, ایسے ممالک جو سوویت یونین کے یا حلیف تھے یا اسی کے ریاست کے ممبر تھے, پرانی ریاست USSR کے, ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. اور یوکرین اس کی زندہ مثال ہے جس کو پوری کوشش کی جا رہی تھی یورپ کی طرف سے کم کہ اس کو قریب لایا جائے, یورپ کے قریب اور نیٹو کے قریب, جس کی وجہ سے فیصلہ کیا انہوں نے ریزسٹ کرنے کا. اس سے پہلے لاٹویا, لیتھوینیا, اسٹونیا, وہ جو ریاستیں ہیں وہ بھی نیٹو میں آ گئیں اور یورپ کے قریب ہو گئیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کتنا کر لیں گے افیکٹ. اگر وہ کہتے ہیں میں نے جنگ نہیں کرنی, اور جنگ اگر وہ کریں گے تو جو ان کی دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کی اکانومی کو ریبیلیٹیٹ کریں گے, اس کو ورلڈ نمبر 1 مینوفیکچرنگ ہب بنائیں گے اور اس کو ماگا جیسے بالکل ایسی ہے پالیسی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لائی جائیں گی, اس کی توقع بھی کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور وہ بڑے انپریڈکٹیبل بھی امریکہ میں مانے جاتے ہیں. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.